رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ويقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وعنه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول من يقرض اليوم يجزى غدا وملك بباب آخر يقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. شاید فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صبح ہوتی ہے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، ایک دعا کرتا ہے فرشتہ کہ اللہ جو آدمی انفاق کرنے والا ہو، خرچ کرنے والا ہو، اس کو نعم البدل عطا فرما، جتنا وہ خرچ کرے اس کا بدل اس کو عطا فرما۔ ویقول الآخر، اور دوسرا دعا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، جو پیسہ روک کر رکھے خرچ نہ کرے یا اللہ اس کو تباہی بربادی تب۔ فرشتوں کو تو اللہ نے مقرر کیا ہے، اگر فرشتوں کو اللہ مقرر فرماتے ہیں ان کے ذمہ یفعلون ما یؤمرون، تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی عبث چیز کا حکم تو نہیں دے سکتے۔ تو وہ جو دعا مانگتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ تم ہم سے دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرشتہ دعا مانگ رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے، تو وہ دعا یا بد دعا رد ہو سکتی، اس لیے کہ دعا کے رد ہونے کی تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، وہ انسانوں میں ہو سکتے ہیں، جنات میں ہو سکتے ہیں، فرشتوں میں تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ایک تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ طلبہ اپنی طالب علمی ہی میں انفاق فی سبیل اللہ کی عادت ڈالا کریں، جو بھی آپ کو جیب خرچی کہیں سے بھی ملتی ہے، جو بھی کچھ، اس کا ایک حصہ ضرور خرچ کرنے کا اہتمام کیا کریں۔ وہ میں آپ کو چابی بتا رہا ہوں، جو خزانے کی چابی ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے، یہ جانشینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ طالب علمی جو آپ حضرات اس منصب پہ ہیں، یہ بہت بڑا منصب ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو وارث ہوتا ہے اس کو ہر چیز میں سے حصہ ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے وہ بھی آپ کے ذمہ ہے، تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، اپنے ساتھیوں پہ، ضرورت مندوں پہ، رشتہ داروں پہ کوشش کریں خرچ کرنے کی۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مجھے اوپر کمرے میں بلایا اور مجھے فرمایا کہ یہ سونے کی 2 اینٹیں ہیں جو میں نے دبئی سے منگوائی ہیں، اور شرافت صاحب یہاں آئیں گے، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو سسر تھے وہیں قریب ہی رہتے تھے، تو ہر نماز وہیں پڑھتے تھے دارالفتاح والارشاد میں، تو فرمایا کہ ان کو دے دیں اور ان سے کہہ دیں کہ یہ اس کو دارالعلوم میں پہنچا دیں۔ اب وہ سونے کی جو 2 اینٹیں تھیں یا جو 2 اس کے پیس تھے، اس کی مقدار کتنی تھی مجھے نہیں معلوم، بہت پہلے کی بات ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ شرافت صاحب تو سارا میرے گھر کے کام بھی وہ کرتے ہیں، جب بھی میں کوئی چیز منگواتا ہوں شہر سے تو شرافت صاحب سے میں کہتا ہوں، آج میں نے شرافت صاحب کی بجائے آپ کے ذمہ لگایا کہ آپ شرافت صاحب کو ہی دے دیں، تو آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ ایسا میں نے کیوں کیا ہے؟ تو میں نے پوچھا حضرت فرما دیں، فرمایا تاکہ آپ کو خرچ کرنے کی عادت ہو۔ فرمایا کہ مولوی لینا جانتا ہے دینا نہیں جانتا، تو ہم اس کو ایسا کر لیں، ہم طے کر لیں کہ ہم اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کے دین پہ خرچ کریں گے۔ اگر ہم خرچ کرنے کی نیت کریں گے تو اللہ ہمیں دے دیں گے، اور اگر لینے کی نیت ہو تو پھر لیتے ہی رہیں گے، ساری عمر مانگتے رہیے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ شرافت صاحب بھی جا کے اس کو بیچیں گے اور بیچ کر پھر آگے دارالعلوم میں پیسے جمع کرائیں گے۔ تو میں نے پیسے کیوں نہیں دے دیے؟ یہ میں نے پیسے خرچ کر کے اس کو وہاں سے دبئی سے یہ خالص سونا منگوایا ہے۔ فرمایا کہ میں پیسے تو بہت خرچ کرتے رہتا ہوں، تو مجھے خیال آیا کہ اللہ کے راستے میں سونا بھی خرچ کرنا چاہیے، تو میں نے اتنا اہتمام اس لیے کیا ہے تاکہ مجھے سونا خرچ کرنے کا ثواب ملے، پیسہ خرچ کرنے کا ثواب تو ملتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے جو بانی تھے، کتنا ان کے اندر ایک شوق تھا اللہ کو راضی کرنے کا، خرچ کرنے کا۔ شروع میں حضرت کی اپنی جو آمدن ہوتی تھی 10% وہ خرچ کرتے تھے، پھر 25%، پھر 33%، پھر 50%، پھر 66%،
اور ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ اب 100% میں خرچ کرتا ہوں، ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے اوپر زکوٰۃ آج اس دفعہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو کچھ میں نے تھا وہ میں نے خرچ کر دی، اور بہت ماشاءاللہ کھاتے پیتے۔ اس ادارے میں آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، اس ادارے کے جو بانی تھے ان کے یہ حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس دن آپ اس پہ آ گئے کہ لینے کی بجائے دینے کا آپ اہتمام کرنے لگیں گے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی مدد ہوتی ہے، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ جب آپ رفائی کام کریں کہیں اور اپنے ہاتھ سے کسی ضرورت مند کو دیں یا کسی دوست کو ہدیہ دیں، ضرورت کی وجہ سے دیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے، اور اگر اپنے تعلق کی وجہ سے دیں، محبت کی وجہ سے دیں، رشتہ داری کی وجہ سے دیں تو وہ ہدیہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آپ کے دل میں سرور آئے گا، جو آپ کو خوشی محسوس ہوگی، وہ لینے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔